مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کی شکل میں ہیں۔ سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں، ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے، اور اس کا حال یہ ہے، اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے، جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے۔ ذرا اندازہ تو کرو، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بدی کے چٹکے کی تاب نہ لانے والی میری بہن، اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر، یہ بھی کم نہیں تھا، بلکہ اللہ اللہ، وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے کوئی برداشت کرنے والا، بڑے سے بڑا قوت والا، بڑے سے بڑا طاقت والا؟ تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا، اپنے نرم اور نازک جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آئیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے میری شہزادی فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہے، ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے، اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے پوچھا، بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، کھلے سر نکلتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا۔ اب بتاؤ، اللہ اکبر، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والیوں، مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن، یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ شوہر آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے پردے کے لیے ہے۔ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اپنی آخرت کو دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم، کل بھی تمہیں عزت ملی تھی سیدہ کی جوتیوں میں آنے سے، اور آج بھی عزت ملے گی ان کے اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے کی برکت سے۔ اس لیے آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو، اور اپنے نازک جسم کو، اپنے اس کمزور سے جسم کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانا ہے۔ تو آج عہد کرو، ہمارے سر کے بال کو کوئی نہیں دیکھے گا، ہم سروں پر دوپٹہ اوڑھیں گے، پورا اوڑھیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو حال یہ ہے، باریک اور پتلے لباس عورتوں کی پہچان ہے، دوپٹے اوڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، مصطفیٰ جان رحمت کی کنیزوں، خدا کے لیے جہاں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ اور پھر یاد رکھنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جو عورتیں کھلے سر بغیر پردے کے رہتی ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی، ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دوسری عورت کو دیکھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا۔ تو سیدہ نے پوچھا، آقا اس کی زبان لمبی ہونے اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے، منہ بھی چلاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں، بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے، کبھی بھابیاں شے دیتی ہے، کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے، محلے کی عورتیں شے دیتی ہے۔ بہت زیادہ
जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको 4 जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है, और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह न चलाना, उनका दिल न दुखाना, उनके दिलों को तकलीफ न पहुंचाना। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्ज़ा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर और सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहाँ भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की कद्र खोई जा रही है। सीरियल में जो देखा जाता है उसको अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश की जाती है। फिर कहता हूँ, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम का दा बन जाएगा। हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है घंटे 2 घंटे की। और अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी गुजारोगी तो घर जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए उधर तवज्जो करने की बजाय सीरतुन नबी की तरफ तवज्जो करो, अज़वाजे रसूल की तरफ तवज्जो करो। पढ़ो जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा आयशा सिद्दीका की, पढ़ो जिंदगी सैयदा जवेरिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा सफिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्त हजश की, पढ़ो जिंदगी जनाबे अल्लाहु अकबर मारिया की जिंदगी पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी पढ़ो। अल्लाहु अकबर, तब पता चलेगा कि असल शौहर की वफादारी किसे कहते हैं। फिर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मैंने तीसरी औरत को देखा कि सीने के बल उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाहु अकबर, यानी छाती के जरिए से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा तो करें। अल्लाहु अकबर, लफ्ज़े तो सही, थोड़ा तसव्वुर तो करें, कहां वो जहन्नम के दहकते हुए शोले और उसमें सीने और छाती के जरिए से किसी का उल्टा लटकना। अल्लाहु अकबर, कैफियत क्या होगी, हालात क्या होंगे। सैयदाए कायनात ने पूछा, बाबा जान, जिसको सीने छाती के जरिए से उल्टा लटकाया गया था, आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका अजाब क्या था? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, उसको सीने के बल लटकाया गया था, उसको छातियों से लटकाया गया था। अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। अमलनेर में ऐसा नहीं होगा, खानदेश में ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है, जिन कानों को इन गुफ्तगू की जरूरत है, अल्लाह उन कानों तक की बात पहुंचा दे, इंटरनेट के जरिए ही सही। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुना आपने, जो औरतें अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है, यानी अफेयर करती है, मोहब्बत के नाम पर जिना के रास्तों की तरफ जाती है, उनको सीने के बल औंधा लटकाया गया। जहन्नम के अंदर अल्लाह का फरमान है, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। जब अल्लाह अजाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अजाब को नहीं रोक सकती, तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। दुनिया की चंद दिनों की रंगरेलियां, दुनिया के चंद दिनों की ऐशो इशरत, दुनिया की चंद दिनों की मौज मस्तियां, दुनिया की चंद दिनों का गुल कपाड़ा, लेकिन याद रखना, ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया जब खत्म होगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। कहाँ है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, अफेयर को, हराम कारियों को जवाब की सूरत देने की बात करते हैं। सीने के बल छातियों से उन लड़कियों को, उन औरतों को औंधा जहन्नम में लटकाया गया है। हुजूर उसको याद करके रो रहे हैं, जिसने मुशाहिदा किया वो रसूल उस दर्द में रो रहे हैं। क्या आपको अपने आप पे तरस नहीं आता, या उन औरतों को? बल्कि आजकल सीरियलों का तो उन्वान है कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी मर्द से बात कर सकते हो, उसके साथ फिर सकते हो। बल्कि नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां आवारगी नहीं करती, उन्हें सहेलियां ताना देती है, बुद्धू बनकर न जी, दकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के
کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی حیا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، اس لیے کہ بڑی سے بڑی نعمت گم ہو جائے انسان اس کو پھر پا سکتا ہے، عورت کی عزت ایک مرتبہ چلی جائے، عورت کی حیا کا ایک بار سودا ہو جائے، دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قربان جائے، سچے نبی نے فرمایا جیسے خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر آتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسی عورتیں جب تک کہ گھر میں رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ اکبر، کل عورتوں کا انداز یہ تھا، گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی، چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی، مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے۔ مگر آج کیا ہو گیا، لعنت ہو سیریلوں پر، لعنت ہو گندی پکچروں پر، اس نے کہاں لا کر کے کھڑا کیا۔ شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے، جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجوں میں، کبھی محلوں میں، اللہ اکبر، پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہیں، اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر، کبھی زیورات کا لالچ دے کر، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر، کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر، اللہ اکبر، ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں اور حفظ ماں تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ جو ابو جہل کی منٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے، وہ میرا نبی ہے۔ جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے، میرا نبی وہ نبی ہے۔ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا۔ یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں، بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں، محلے والے تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، تاخیر ہوگی اللہ کے یہاں کام کا ایک وقت ہے، جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی۔ اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دے۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ میری بہنوں، اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے، سچا عشق کرے، اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو جو عشق سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوک کو برباد کیا جائے، تمہاری آبرو سے کھیلا جائے، تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے، تمہیں سسکتا بلکتا چھوڑ دیا جائے، کیا ملے گا؟ دنیا میں غم، بربادی، تباہی، اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب۔ ایک بہت خوبصورت کنیز تھی، بہت بلا کی خوبصورت۔ اگر میں اس کی خوبصورتی بیان کر دوں تو شاید آپ سوچیں کیا بکتا ہے، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا
جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو، اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو، اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کی کے پھول ہو، اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ربانہ انداز سے خرام ناز کر رہا ہو، اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو، اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو، اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو۔ وہ رقص طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی، اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی، خیر سے وہ بابا فرمیز تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کرو۔ ایک وقت تھا راجستھان میں نکاح لوگ بہت جلدی کرتے اور اب بہت دیر کرنے، یہ سیریلوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آگے اس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو، 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو۔ نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو۔ نمبر 3، جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو۔ آج ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن لوگ شور کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں آج کل لوگوں کی مائیں اتنی شریف نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیوں کو اللہ نے شرافت عطا کی ہے۔ آج بھی ہماری بیٹیوں میں شرافت الحمدللہ موجود ہے، صرف تربیت کی ضرورت ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے، مذہب سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں، 30 سال 25 سال بیٹیوں کا نکاح نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں ابھی آنے دو، ابھی اچھا رشتہ آنے دو، ابھی اچھا رشتہ کیا ہے، کہا ہمارے معیار کے مطابق آنے دو، ہمارے معیار۔ اور آپ کا معیار کیا ہے پتہ ہے، یہی آپ کا معیار ہے کہ کوئی آپ کو اسمارٹ داماد چاہیے، کوئی آپ کو سفید چمڑی والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو بلڈنگ والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو محل والا داماد چاہیے۔ آپ کو شریف انسان نہیں دیکھنا، معیار کیا ہے، دولت، معیار کیا ہے، اونچا مکان، معیار کیا ہے، سفید چمڑی۔ اللہ کے بندو اپنا معیار یہ نہیں ہے۔ بس اب بات ختم کرنے لگا ہوں، ایک روایت پڑھتا ہوں تھوڑی تشریح کے ساتھ، اگر ذوق سے سنو گے تو پوری بات کر کے بات مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے وقت چند چیزیں دیکھتے۔ پہلی چیز لوگ دیکھتے نکاح کرتے وقت خوبصورتی، حسن، بیوٹی۔ ایسا ہی حضور دیکھو، حضور پھر حضور ہیں، قیامت تک کا سروے رپورٹ پیش کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کرتے وقت، کیا دیکھتے ہیں، خوبصورتی۔ خوبصورتی مطلب کیا، آج کل کے ماحول میں سفید چمڑی، سفید چمڑی، سب کو سفید چمڑی چاہیے۔ یہ چمڑیاں جو ہے نا ہمیشہ سفید نہیں رہتی۔ 18 سال میں انسان جیسا لگتا ہے بتاؤ 55 سال کے بعد بھی ویسے ہی 18 سال میں مکمل فٹ تھا، 55 سال میں آیا تو کیسا دکھتا ہے، ادھر سے پیٹ نکلا، ادھر سے کمر، ادھر سے گوشت، یہ ادھر چہرہ بڑھ گیا، وہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے نا۔ تو آپ اگر صرف بیوٹی دیکھو گے، صرف خوبصورتی، نوجوان لڑکی خاص طور آج شریف بچیاں گھر میں بیٹھی، شریف لڑکوں کو لڑکیاں ریجیکٹ کرتی، یہ تو اچھا نہیں ہے، اس کو کیسا چاہیے، ہیرو چاہیے، اس کو لڑکیوں کو ہیرو چاہیے اور لڑکوں کو ہیرو۔ ایک بات آپ کو کہوں، سچی بات، دیکھو میں گراؤنڈ لیول کا آدمی، آپ کا آدمی، اور آپ کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد یہ حضرات پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ کس کو بلایا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ والے لوگ ایسا نہیں کہیں گے۔ لیکن دیکھیے اگر کھانسی آ رہی ہو نا تو پھر دوا کھانسی کی ہی دینی۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی کھانسی کی دوا کیوں ہے، تو اگر کھانسی نہ ہوتی تو کھانسی کی دوا نہ دے، یہی نا بھی، دوا والے کو، کھانسی والے کو کینسر کی دوا تو نہیں دے سکتے نا، تو جیسی بیماری ویسا علاج۔ تو یہ میرے جو نوجوان لڑکے، چھوکرے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو میں کہتا ہوں یہ جو ہیرو ہیروئن کے چکر میں پڑے ہو نا، کہاں وہ اسکرین پر آ کر زنا کرنے والی زانیہ عورتیں جو اسکرین پر آ کر کے ناچتی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو زنا کرواتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سب، وہ ناچنے والیاں، زنا کرنے والیاں، ابرو بیچنے والیاں جو اسکرین پہ زنا کرتی ہے، ان سے آپ کمپیئر کرتے وہ ہزاروں روپے کا میک اپ خرچ کرنے والی کہ شریف روٹی بنا رہی ہے جو گھر میں اس کی، کبھی اس کو نیند سے اٹھتا ہوا دیکھ کر کے کھڑا کر، اور پھر جس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو کھڑا کر، اس کی اس لانتی صورت سے زیادہ اس کی شرافت کا نور تجھے نظر آئے گا۔ آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں؟
آپ میک اپ کو دل دے بیٹھے. اچھا چلے اگر کوئی واقعی سفید چمڑی بھی ہو تو میں آپ کو ایک بات سنا دوں. حسن ہمیشہ اور حسن جو ہے نا، حسن چمڑی کی سفیدی کا نام نہیں. حسن کی تعریف آج مجھ سے آپ سن لیں. حسن کہتے ہیں عشق والا دل ہو، عشق رسول والا دل ہو اور سنت رسول والا کردار ہو، یہ ہے حسن. چمڑیاں اہمیت نہیں. چمڑی میرے بھائیوں، اگر آپ سفید چمڑی کو خوبصورتی کا نام دیں گے تو حضرت بلال کے حسن کو کیا نام دیں گے آپ؟ سوچئے نا ذرا. تو صرف چہرے مت دیکھو، سیرت بھی. اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، خوبصورت ماں خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں. خوبصورت باپ خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ماں باپ ہوں گے تو وہ دیندار اولاد کو جنم دیں گے. اسی لیے غوث پاک نے لنگڑی قبول کیا، لولی قبول کیا، اندھی قبول کیا، گونگی قبول کیا، لیکن صاحب کردار قبول کیا. اور پھر آپ جانتے تھے لنگڑی چل جائے گی، لولی چل جائے گی، اندھی چل جائے گی، گونگی چل جائے گی، کیونکہ لنگڑی ماں لنگڑا بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے. کتنی بھی لنگڑی ہو، کیسی بھی لولی ہو، لیکن ہے تو نیک باپ کی بیٹی، چلو نکاح میں لے لو. حالانکہ وہ لنگڑی لولی نہ تھی، آپ بار بار کا قصہ سن چکے ہیں، لیکن تھی کتنی پاک دامن. کا لنگڑی اس لیے کہ گھر کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، لولی اس لیے کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے حرام کام نہیں کیا، گونگی اس لیے کہ کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کبھی غیبت کی، اور بہری اس لیے کہ کبھی خدا کی نافرمانی کی بات اس کے کان میں نہیں پہنچی. تو پھر اس ماں سے پھر بیٹا جو پیدا ہوا وہ صرف ولی نہیں تھا بلکہ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی تھا. تو یاد رکھیں جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں.